یہ بھی تو سر ایران کی اس کو نااہلی ہی کہیں گے نا کہ جب آپ نے ہانیہ کی ٹارگٹ ہوئی تھی، پھر وہی بات ہے کہ آپ کی پرائیورٹی، آپ کی ترجیحات کلیئر ہونی چاہیے نا۔ اسرائیل کے لیے بہت آسان ہے کہ اگر عدنان حیدر جو ہے وہ ایرانی ہے تو اس میں گھسا دو نصرت جاوید کو، لیکن اسرائیلی جو ہے مثلا آپ جو ہے، آپ اگر کل اعلان کر دیں کہ جی میں یہودی ہونا چاہتا ہوں تو آپ تو ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ کی ماں یہودی ہوگی تو آپ یہودن ہوں گے، یہ تو میں نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، رائٹ۔ سمجھ آئی بات؟ اور باقی اگر کنورژن ہونی بھی ہے تو اس کا سلسلہ اتنا طویل ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ بھائی جی میں جو میں ٹھیک ہوں۔ تو وہاں پر پینیٹریشن ہیومن انٹیلیجنس کے لیول پر بہت مشکل ہے، کیونکہ آپ ایران میں، اسرائیل میں افراد کے اوپر ہیومن انسان جو امپورٹنٹ، نیتن یاہو کے دفتر میں ایک جاسوس پلانٹ کرنا بہت ناممکن ہے۔ بٹ ہیومن انٹیلیجنس انہوں نے تو ڈال دی نا، انفلٹریٹ کر دی ایران کے اندر۔ او بھائی میرے تو ترجیحات کی بات ہے نا، اور پھر یہ کہ فیسیلٹی کی بات ہے۔ ایران ایک بہت بڑا ملک ہے، ایران ایک کثیر القومی ملک بھی ہے، وہاں پہ کرد بھی رہتے ہیں، وہاں پہ ایران میں یہودی بھی رہتے ہیں، اور یقینی طور پر انہوں نے ایرانی یہودیوں کو موساد نے ہرگز استعمال نہیں کیا ہوگا۔ وہ اچھا اس میں کرد بھی رہتے ہیں، اس کے بعد آذری ہیں بہت سارے، اور اس طرح کثیر القومی حکومت کے مخالفین، یہ وہ اتنی بڑی آبادی، اس آبادی میں سے جو ہے اب تقریباً وہاں تک وہ سکسیسفل رہے، جہاں تک انٹیلیجنس وارفیئر تھا وہاں تک وہ سکسیسفل۔ یار اس بات میں وہ انہوں نے اپنی، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ٹیکٹیکل ایج ہے، ایک اسٹریٹجک ایج ہے۔ اسٹریٹجک ایج یہ تھی کہ اسرائیل کے نقطہ نظر سے آج تو جنگ بند ہو جانی چاہیے تھی، اور ایران نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہوتے، وہ نہیں ہوا، اور ان کے لوگ جو ہیں سڑکوں پہ آ گئے ہوتے، وہ نہیں ہوا۔ ایک سوال بہت چل رہا ہے اسی پوائنٹ پہ جو آپ بول رہے ہیں۔ نہیں، ایک سوال بہت چل رہا ہے اسی پوائنٹ آپ دے رہے ہیں کہ یہ جنگ کتنے دن اور چلے گی؟ یہ جنگ میرا اپنا خیال ہے کہ اگر تو میرے منہ میں خاک، ایرانی میزائل کسی طرح جان بوجھ کر یا اسٹرے ہو کر اگر وسیع پیمانے پر اسرائیل کی آبادی پہ، مثلا کہ تل ابیب یا حیفا شہر میں وسیع پیمانے پر ہلاکتیں ہو جائیں، تو پھر امریکہ ہر صورت اس جنگ میں اسرائیل کی حمایت میں کود پڑے گا بلا وجہ۔ مطلب وجہ صرف اسرائیل ہوگا، آپ کیونکہ ایران نہیں، وجہ یہ ہوگی کہ اب اسرائیلی شہریوں کی بقا، زندگی اور موت کا سوال آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی پورا اگر ایران اس خطے میں امریکی اڈوں کو نشانہ نہ بھی بنائے، آپ یہ کہہ رہے ہیں امریکی اڈوں کو نشانہ نہ بنائے، امریکہ کے اتحادی عرب ملکوں میں کسی کے ساتھ کوئی انہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی تک ایران نے بڑی بردباری سے کام لیتے ہوئے آپ نائے ہرمز کو بند نہیں کیا، ورنہ ان کے لیے تو بہت آسان ہے، وہاں پہ تو 2 کشتیاں ہی لگا دو یار بڑے سائز کی، تو وہ بند ہو گئی عالمی ٹریفک، تاکہ ان پہ یہ الزام نہ آئے کہ ان کی وجہ سے عالمی ٹریفک جو ہے وہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ بھی ابھی تک ایران ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اچھا کھیل رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک تو اسٹریٹجک حوالے سے، دور رس طریقے سے، میرا نہیں خیال کہ امریکہ اور اسرائیل الگ الگ یا مشترکہ انٹیلیجنس کے ذریعے یہ سوچ سکتے تھے کہ ایران اتنے دنوں تک ریزسٹ کر سکتا ہے۔ نمبر 1، اوکے ٹھیک ہے، اور نمبر 2 کہ کہ اسرائیل نے اپنے آپ کو میزائلوں سے بچانے کے لیے جو نظام قائم کر رکھا ہے، اس کو ایرانی میزائل جو ہیں وہ خدشہ دے کر تو کچھ اسٹریٹجک نوعیت کی عمارتوں، بلڈنگوں پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ یہ 2 چیزیں ہیں جنہوں نے کہ نیتن یاہو کو ہکا بکا کر دیا۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ہے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ اس جنگ کو، آج کیا تاریخ ہے؟ 16 جون، 21 جون سے آگے لے جانا بہت مشکل ہو جائے گا، اور اگر یہ 21 جون کو کراس کر جائے، اور یہ میں پھر نجومی والی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ہے کہ کتنے دنوں تک کتنے میزائل، ایرانی میزائل اسرائیل کے دفاعی نظام کو خدشہ دے سکتے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل جو ہے
وہ کس وحشیانہ حد تک دنیا کے سامنے یہ نظر آئے، تو کہیں نہ کہیں اسٹیج پر امریکہ کو زیادہ شدت کے سر ساتھ ایک مواقع سادہ کرنا سوال جو ہر ایک طرف چل رہا ہے، پاکستانی سوال، پاکستانی معاشرے میں جو چل رہا ہے، کیا یہ بتائیں، آخری سوال ہے، میں ٹائم اس کے بعد بریک پہ جانا جی ہے، جی بالکل بالکل بالکل. کیا یہ جو ہے جنگ یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف جا سکتی ہے؟ ایک ساتھ دونوں اکٹھے لے لیں. اور دوسرا یہ جنگ آج جیسے آپ کہیں گے 21 سے آگے بڑھی تو خطرہ ہو سکتا ہے، تو وہ خطرہ کیا نیوکلیئر وار تک جا سکتی ہے؟ 21 سے آگے بڑھنے کا مطلب یہی ہے کیا یا تو نیوکلیئر وار تک جا سکتی ہے؟ بابا 31 اگر عالمی ایران کا، یار سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سیدھے ذاتی بات ہاں کہ اسرائیل کی آبادی ابھی بھی پوری 1 کروڑ نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، اگر فرض کرو کہ ایران کا کوئی میزائل کسی ایسے علاقے میں گرتا ہے اور پتہ چلے کہ جی 5000 ہلاکتیں ہو گئی، 6000 انسانی ہلاکتیں ہو گئی اسرائیل کی، اس کے مقابلے میں ایران جو ہے اس کی آبادی 9 کروڑ ہے اور وہ بہت بڑا ملک ہے. وہاں بدقسمتی سے فرض کرو اگر 50,000 بھی ہو گئی شاید تو کہیں گے جی یہ اتنی بڑی آبادی میں جی بم گرا ہے تو کولیٹرل ڈیمیج تو ہوتا ہی ہے. سمجھ گیا نا میری بات کو؟ تو یہ بات ہے. تو تیسری عالمی جنگ اور نیوکس اور ہاں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر فرض کریں کہ اسرائیل کے اگر کسی ایسی آبادی پہ حملہ ہوتا ہے کہ 10,000 کے قریب مر جائیں، تو میرا اپنا خیال ہے کہ اسرائیل ایران کے اوپر جو ہے وہ اپنے ٹیکٹیکل ایٹمی ہتھیار استعمال کر سکتا ہے. اسرائیل کے پاس ہیں؟ جی جناب، وہ یعنی بڑک نہیں لگاتے، ان کے پاس تقریباً اتنے ہی میزائل ہیں جتنے امریکہ کے پاس ہیں.